اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمهم ما ترک علیہا من دابہ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق اللہ العظیم۔ ہر زمانے میں جب حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا رہا ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو یا کوئی بھی نبی ہو، ہر زمانے میں جب بھی حق کی آواز اٹھتی ہے تو اس کے خلاف باطل میدان میں آتا ہے۔ حق کے مقابل میں جو غلط ہے، باطل ہے، ناحق ہے، وہ بھی میدان میں آتا ہے۔ ایمان کے خلاف کفر میدان میں آ جاتا ہے، اور کفر کے ساتھ اور باطل کے ساتھ دنیا کی طاقت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ مدت کے لیے ایسا لگتا ہے کہ حق کے خلاف باطل غالب آ جائے گا، کفر جو ہے وہ چھا جائے گا، اور اس کے مقابل میں ایمان اور ایمان والے یہ کمزور ہو جائیں گے، حق مٹ جائے گا۔ یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں، جب حالات اس طرح کے آتے ہیں کہ ظاہر میں ایسا لگ رہا ہے کہ باطل ان پر غالب آ رہا ہے، کفر ان پر غالب آ رہا ہے، وہ جو چاہیں ایسا لگ رہا ہے کہ سب وہ کر لے رہے ہیں، گویا ان کی حکومت، ان کا غلبہ، ان کا سب کچھ ہو رہا ہے، تو نا امیدی اور مایوسی کی کیفیت، جو لوگ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، خاص طور پر ان کے اندر نا امیدی اور مایوسی اور لاچاری اور بے بسی کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، بلکہ زبان پر یہاں تک بھی آنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیا اللہ کہاں چلا گیا؟ کیا اللہ ہے نہیں؟ کیا اللہ کی مدد نہیں آئے گی؟ کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر ہم حق پر ہیں تو اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ ہمارا سپورٹ کیوں نہیں کر رہا؟ اور ہمارے مقابل میں جو باطل پر ہیں اور کافر ہیں، مشرک ہیں، باغی ہیں، ان کی اللہ جو ہے ان کو عذاب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ ان کو ہلاک اور برباد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو یہ بات آتی ہے، تو اس کا جواب بھی یہاں پر ہے کہ اللہ کی طاقت تو بڑی زبردست ہے، اگر وہ پکڑنے پر آئے گا لوگوں کو ان کے ظلم، ان کے کفر و شرک کی بنا پر، تو کسی کو اللہ چھوڑے گا نہیں۔ لیکن اللہ کا اصول اور ضابطہ دنیا میں ہے، جسے دنیا میں ہر کام وقت کے ساتھ ہوتا ہے، وقت سے پہلے کوئی کام نہیں ہوگا۔ جب صبح کا وقت آئے گا، جب کل آئندہ سورج نکلے گا، اس سے پہلے جو ہے سورج نہیں نکلے گا، اور جب رات کا وقت آ جائے گا تو سورج ڈوب جائے گا، پھر رات ہی آئے گی۔ سردی کا وقت آئے گا تو سردی کا موسم آئے گا، پہلے نہیں آئے گا۔ جب اللہ چاہیں گے، جو وقت اللہ نے ہر چیز کا دنیا میں طے کر دیا ہے، جب اس کا وقت طے ہے تو جب وہ وقت آئے گا تبھی وہ کام ہوگا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نافرمانوں، ان کافروں، ان مشرکوں، ان باغیوں کو ہلاک کرنے، ان کو عذاب دینے، ان کو برباد کرنے کا وقت طے کر رکھا ہے۔ جب وقت آ جائے گا تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ایمان والوں کو نا امید اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا کام کرتے رہیں، اپنے رب کو راضی کرتے رہیں۔ جو لوگ حق کے خلاف آئیں گے، آواز اٹھائیں گے اور حق کو مٹانے کی کوشش کریں گے، اللہ ان سے نمٹے گا۔ تو فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، کہ اگر اللہ پکڑنے پر آ جائے لوگوں کو، بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم، کفر اور شرک کی وجہ سے، تو مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو اللہ کسی جاندار کو دنیا میں چھوڑے گا نہیں۔ اگر پکڑنے پر آ جائے تو اللہ کسی جاندار کو دنیا میں چھوڑے گا نہیں، سب کی پکڑ کر لے گا۔ لیکن پھر کیوں نہیں عذاب آ رہا ہے؟ ہم جب چاہتے ہیں تب نہیں آئے گا۔ اللہ نے ہر کام کے لیے وقت طے کر رکھا ہے کہ ان کی الٹی گنتی کب شروع ہوگی،
کہ جب اللہ کی ملکیت میں ٹانگ اڑائیں گے تو الٹی گنتی انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ ہمارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کعبۃ اللہ کے متولی تھے، ذمہ دار تھے، نگراں تھے، اور اللہ کا گھر تو سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، چاہے کعبۃ اللہ ہو کہ کوئی بھی مسجد دنیا کی ہو، سب اللہ کی ملکیت میں ہے، وقف کی چیزیں ہیں۔ تو جب ابرہہ نے حملہ کیا، ابرہہ جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا یمن سے، اور وہ کعبۃ اللہ کو گرانا چاہتا تھا، اللہ کے گھر کو گرا کر اس نے یمن میں اس کی نقل کا ایک دوسرا کعبہ بنایا تھا تاکہ لوگ وہاں جا کر اس کی پوجا کریں اور اللہ کا گھر یہ ٹوٹ جائے۔ تو اس نے کیا کیا، لشکر اس کا ابھی باہر تھا، عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے ان کے اونٹ چر رہے تھے، اونٹوں کو اس نے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، قید کر لیا۔ دادا کو پتہ چلا کہ ابرہہ نے جو ہے میرے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے، تو اس سے بات کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور وہ کیا سمجھا کہ یہ مکہ کے سردار ہیں اور اللہ کے گھر کے بیت اللہ کے متولی اور ذمہ دار ہیں، تو شاید انہیں میرے حملے کا پتہ چل گیا ہے، اس لیے اس کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس نے بہت اکرام سے بٹھایا، عزت کی۔ تو پوچھا بھائی کیوں آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ تو کہا کہ بھائی میں تو اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ تو وہ ایک دم حیران رہ گیا کہ اتنے بڑے آدمی، میں تو سمجھ رہا کہ تم یعنی بڑی بات کرو گے، اللہ کے گھر کے بارے میں بات کرو گے، تمہیں اپنے اونٹ کی پڑی ہے؟ تو کہا اونٹ میرے ہیں، مجھے اس کی فکر، اور بیت اللہ جس کا ہے اس کو اس کی فکر ہوگی، اللہ اس سے نمٹے گا۔ تو وقف کی ملکیتیں اللہ کی ہیں۔ ہمیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں، ہمیں جو کرنا ہے ہم کریں گے، لیکن اللہ کی ملکیت میں کوئی ٹانگ اڑائے گا تو اللہ چھوڑے گا نہیں انشاءاللہ۔ باقی ہمیں جو کوششیں ہیں، جسے اس سے پہلے جو کی گئی، جو بھی بڑوں کی طرف سے ہدایات، رہنمائی، ہمارے لیے گائیڈ لائن جو بھی آئے گی انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے، اس جان مال کی قربانی دینے کو تیار انشاءاللہ رہیں گے۔ لیکن یہ مطلب یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی ملکیت میں کوئی ٹانگ اڑائے گا تو اللہ چھوڑے گا نہیں۔ اللہ جو سمجھنے کی توفیق دے، یہ بات بیچ میں آ گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر اللہ انسانوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑنے پر آ گیا، عذاب دینے پر آ گیا، تو ما ترک علیہا من دابہ، تو دنیا میں کسی جاندار کو اللہ چھوڑے گا نہیں۔ تو پھر کیوں نہیں آ رہا ہے عذاب؟ کیوں نہیں پکڑ رہا ہے ظالموں کو؟ دندناتے پھر رہے ہیں اور جو چاہے وہ دھمکی دے رہے ہیں، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ستا رہے ہیں، جان مال ان کا ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، کیوں نہیں پکڑ آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ ان کو مؤخر کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے ایک متعینہ مدت تک کے لیے۔ وہ مدت اللہ کے یہاں طے ہیں، جب طے کر دیا فلاں وقت میں ان کی شامت آنے والی ہے، تو جب وہ وقت آئے گا تب شامت آئے گی، تب ان پر عذاب آئے گا، ان کی پکڑ ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ ان کو مؤخر کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، الی اجل مسمى، ایک متعینہ مدت تک کے لیے۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں پائے گی۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اچھے آئے، بڑے بڑے فرعون آئے، شداد آئے، حامان آئے، نمرود آئے، جنہوں نے دنیا میں انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، میں بڑا خدا ہوں۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، شداد نے جنت دنیا میں بنائی اور گویا اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو بڑے بڑے آئے اور سب چلے گئے، مٹے، نامور، بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ زمین بڑے بڑے ترم خانوں کو اس نے جو ہے اپنے اندر لے لیا اور مٹی میں وہ ختم ہو گئے، آج ان کا نام و نشان باقی نہیں۔ تو جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو کوئی بچنے والا نہیں۔ لیکن یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں، ہم اللہ کے نافرمان نہ بن جائیں۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اپنا دین دیا، اپنی سمجھ دی، قرآن دیا، سب کچھ دیا، اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی، تو ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے اب راستے سے بھٹک جائیں۔ ہمیں اپنا سبق یاد رکھنا ہے۔
کون کیا کرے گا، کس کا کیا معاملہ ہے، وہ اللہ کا مسئلہ ہے، وہ اللہ کا میٹر ہے. جب جس کا وقت آئے گا اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں. یہ اللہ کا ضابطہ، یہ طے ہے دنیا میں، پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہوگا اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا جب تک اللہ کا نظام چل رہا ہے. خیر، تو فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو مؤخر کر رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، الی اجل مسمى، ایک متعینہ مدت تک کے لیے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی مدت آ جائے گی، یعنی پکڑ کی، عذاب کی مدت آ جائے گی، موت کی مدت آ جائے گی، چاہے موت جس شکل میں بھی آوے، جب ان کا وقت آ جائے گا تو لا يستاخرون ساعة، تو ایک گھڑی پیچھے نہیں ہوگا، اور ولا يستقدمون، اور نہ ایک گھڑی آگے ہوں گے. جو وقت، ٹائم، منٹ اور سیکنڈ کے ساتھ طے ہیں پکڑ کا، عذاب کا، بربادی کا، اس سے ایک سیکنڈ نہ آگے بڑھیں گے نہ پیچھے ہوں گے. پرفیکٹ اسی ٹائم پر اللہ کی پکڑ آ کر رہے گی. یہ اللہ کا بالکل ضابطہ ہر زمانے میں رہا ہے. پھر وہی بات جو اس سے پہلے آئی تھی کہ اللہ کے لیے بری چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور اپنے لیے اچھی چیزیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور یہ لوگ طے کرتے ہیں، قرار دیتے ہیں اللہ کے لیے ان چیزوں کو جس کو یہ ناپسند کرتے ہیں. یعنی بیٹیاں، کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کو یہ لوگ خود ناپسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں طے کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور اس پر جو ہے گزشتہ ہفتے اچھی طرح بات ہو چکی کہ اللہ کے لیے اولاد کا ہونا ناممکن ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے. وہ کسی سے جنا نہیں گیا، یعنی کسی کا بیٹا نہیں، اور نہ اس نے کسی کو جنا، وہ کسی کا باپ بھی نہیں. اس کے پلے کا اور برابری کا اس کا ہمسر لم یکن لہو کفوا احد، کوئی ہے ہی نہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے لیے ان چیزوں کو طے کرتے ہیں جس کو یہ لوگ خود ناپسند کرتے ہیں. اور وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں. ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں. کیا جھوٹ بولتی ہیں؟ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے حسنہ یعنی اچھا ٹھکانہ ہوگا. کر رہے ہیں کفر، کر رہے ہیں شرک، اور اللہ کے لیے بری چیزوں کو پسند کر رہے ہیں. بیٹیاں اللہ کے لیے مان رہے ہیں اور کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی اور شرک اور کفر، اور کہتے ہیں جنت بولے ہمارے باپ کی جگہ ہے، جنت میں ہم جائیں گے. جیسے یہود و نصارہ کا حال تھا کہ وہ نبیوں کو ستاتے تھے، نبیوں کا انکار کرتے تھے. یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور عیسائی جو ہے وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے تھے اور غلط عقیدہ رکھتے تھے. پھر بھی کہتے ہیں جنت بولے سیدھا راستہ ہے، جنت تو ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے. ایسے ہی مشرکین کفار بھی یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہاں حکومت اور سلطنت اور مال اور دولت ملا ہے تو وہاں بھی ملے گا، سورگ نرک سب ہمارا ہے. تو فرماتے یہ لوگ پھر اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ان لہم الحسنى، کہ بے شک ان کے لیے اچھا ٹھکانہ یعنی جنت ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیسے ہو سکتی ہے؟ جو کفر کر رہا ہے، جو شرک کر رہا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کے لیے اچھا بدلہ اور اچھا ٹھکانہ کیسے ہوگا؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے لا جرم، لا جرم یعنی یقیناً 100% ان لہم النار، ان کے لیے آگ ہوگی. جنت اور حسنہ نہیں ہوگی بلکہ آگ ہوگی. یقیناً 100% قرآن بہت ہی یعنی تاکید کے ساتھ اور بہت مضبوطی کے ساتھ کہہ رہا ہے لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، ان لہم النار، کہ بے شک ان کے لیے آگ ہوگی، آگ. اور کیسے جائیں گے؟ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور اس میں پہلے ان کو داخل کیا جائے گا. جو گرو گھنٹال ہیں نا آج اچھل رہے ہیں، جنہوں نے بھولی بھالے عام جو ہندوستانی ہیں وہ سادہ لوگ ہیں، ان کا دل و دماغ اتنا زیادہ جو ہے برائیوں سے بھرا ہوا نہیں ہے. نفرت کی آگ میں ان کو جلایا جا رہا ہے، ان کو آگ نفرت کی بھری جا رہی ہے. ورنہ جو گرو گھنٹال ہیں یہ اصل جو ہے انہوں نے سارا کھیل رچا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ان کو تو پہلے داخل کیا جائے گا آگ میں. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، وہ اس میں پہلے داخل کیے جائیں گے. مفرط جس کو پہلے کیا ہے کسی جگہ پہنچایا جاوے. تو یہ گرو گھنٹال جتنے ہیں ان کو جہنم کا ایندھن پہلے بنایا جائے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر کہتے ہیں تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک،
خدا کی قسم ہم نے آپ سے پہلے بہت ساری قوموں میں رسولوں کو بھیجا ہے. یہ ہمارا نظام ہے، ہمارا سسٹم ہے. ہم انسانوں کو ہدایت کے لیے اور رہنمائی کرنے کے لیے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے ہیں. تو تاللہ خدا کی قسم ہم نے آپ سے پہلے دوسری قوموں میں بھی رسولوں کو بھیجا ہے. لیکن ہوتا کیا رہا؟ جب رسول آتے وہ حق بات کی دعوت دیتے، لیکن شیطان وہ تو لکھوا کے لے گیا ہے، قیامت تک کی مہلت مانگ کر لے گیا ہے کہ قیامت تک جو ہے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو وہ گناہ کی چیزوں کو اور برے اعمال کو بنا سنوار کر اچھا بنا کر پیش کرتا ہے. جس کی مثال دیتے ہیں کہ پاخانے کو چاندی کے ورق میں لپیٹ کر کہتا ہے یہ حلوہ ہے. تو جو گناہ کے کام ہیں وہ انسانوں کو اچھے لگتے ہیں. نفس جو ہے نا، شیطان کے وسوسے اور شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے جو گناہ کی چیزیں ہیں وہ اچھی لگتی ہیں، اور جو نیک اعمال ہیں اس میں بوجھ ہوتا ہے. کس کو اچھا لگتا ہے صبح صبح جو ہے نیند قربان کرنا اور بستر سے اٹھنا، اور خاص کر سردی کی رات ہو اور ٹھنڈ لگ رہی ہو، پھر بستر سے نکلنا اور پھر جو ہے ٹھنڈے پانی کے اندر ہاتھ ڈالنا، پھر نکل کر باہر مسجد کے لیے آنا اور اپنی نیند، پیاری نیند کو قربان کرنا، اور پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، جان مال کی قربانی دینا. کس کو اچھا لگتا ہے؟ کسی کو اچھا نہیں لگتا. شیطان جو ہے نیک عمل کو بہت ہی جو ہے بوجھ بنا کے پیش کرتا ہے. اور گناہ کا کام دیکھو، نکاح کرنا مشکل اور زنا کرنا آسان آج کے دور میں. یعنی غلط چیزوں کو دیکھنا اور گناہ کرنا، اس کو ایسا بنا سنوار کر اور الگ الگ بہانے سے گناہ کروا دے. دیکھ لے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کر لے بعد میں توبہ کر لینا، یہ کر لے، یہ فلاں کو ستا لے، یہ کر لے، وہ کر لے. جتنے گناہ کے کام ہیں وہ اچھے لگتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر زمانے میں آپ سے پہلے نبیوں کو بھیجا ہے، لیکن فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، لیکن شیطان نے ان لوگوں کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے، ڈیکوریشن کر کے، بنا سنوار کر برے اعمال کو شیطان نے پیش کیا تو وہ اچھے لگنے لگے. یعنی نیک کاموں میں بھی شیطان اپنا حصہ لگا لیتا ہے. پہلے تو نیک کام کرنے نہیں دے گا، اس کے اندر بوجھ بتلائے گا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. بولے یار اب 10 روپے دینا ہے، 50 روپے خالی دینا ہے فقیر کو یا مسجد میں، تو دنیا بھر کا سوچے گا کہ ابھی مہینے میں 10 دن باقی ہیں، ابھی تو اتنا خرچہ ہے، اتنا دینے کا ہے، یہ کرنے کا ہے، وہ کرنے کا ہے. پھر مت دے، بعد میں دے دیں گے. 10 20 50 روپے کے لیے دنیا بھر کا خیال دل میں لائے گا. اور گناہ میں خرچ کرنا، بولے یار شادی بار بار تھوڑی ہوتی ہے یار، لو 10,000 روپے اور اس کی جو ہے اس کا وہ لے کر آؤ، پٹاخے پھوڑو. بولے بار بار تھوڑی ہوتا ہے یار، انجوائے کرو. تو وہاں پر نہیں، وہاں 10,000 روپے خرچ کروا دیا، یعنی 10 منٹ کے اندر، اور 50 روپے خرچ کرانے کے اندر پوری کیسٹ چلا رہا ہے کہ مہینے میں اتنا دن باقی ہے، یہ خرچہ ہے، وہاں بھی دینا ہے، یہاں پر بھی دینا ہے، پھر تیرے پاس بچے گا نہیں، یار جان دے بعد میں دے دینا. آئندہ بھی آتے رہتے چندے والے، تقاضا آتے ہی رہتا ہے. تو یہ ہے شیطان جو ہے وہ خرچ کرنے ہی نہیں دے گا. گناہ کی جگہ پر تو بے دھڑک خرچ کروائے گا، اور جہاں نیکی کا مسئلہ آئے گا وہاں پر جو ہے دنیا بھر کی باتیں ڈرائے گا. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، 3 پارے میں قرآن میں شیطان کی صفت بیان کی. شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے. جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئے گی تو فقر سے ڈرائے گا کہ مت خرچ کر ورنہ تو تنگی میں آ جائے گا. پھر کوئی دیتا نہیں ہے، بولے ادھار بھی کوئی نہیں دیتا آج کے زمانے میں، مت خرچ کر، بچا کے رکھ لے. الشیطان یعدکم الفقر اور ویأمرکم بالفحشاء، اور فحش اور گناہ کے کاموں کا حکم دیتا ہے کہ سیٹرڈے کی نائٹ ہے، دوستو یاروں پر آ رہے خرچ کرو. ایک نائٹ میں جو ہے 5,000 روپے کا بل بن گیا، کھیلا گئے اور 10,000 روپے کا بل بن گیا، اور ابا نے 100 روپے کی دوائی منگوائی تو نہیں آئی. یہ تو وہاں فقر کا خوف دلائے گا. جہاں اچھے کاموں میں خرچ کی بات آئے گی وہاں فقر کا خوف دلائے گا، اور گناہ کے کاموں میں بے دھڑک خرچ کروائے گا. لمبی رقم خرچ کروا دے گا، پھر بھی جو ہے اس کو یہ احساس نہیں ہوگا یہاں پر جو ہے فقر آئے گا یا نقصان ہو جائے گا، کچھ نہیں. تو فرماتے ہیں کہ شیطان جو اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے تو فہو ولیہم الیوم، تو آج ان کا ولی اور دوست بن جاتا ہے. شیطان جو ہے
ان کا دوست بن جاتا ہے، وہ جو بولتا ہے وہی کرتے ہیں، پھر شیطان کے پجاری اور دوست بن جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی اور نیک لوگوں کی بات بری لگتی ہے، اور شیطان کے جیسے جو چیلے ہیں، یا تو شیطان یا شیطان کے جو چیلے ہیں گناہ کی طرف لے جانے والے، ان کی بات اچھی لگتی ہے۔ جو گناہ کی طرف لے جا رہا ہے اور تیرا خرچہ بھی کروا رہا ہے اور غلط کاموں میں لے جا رہا ہے، اس کی بات اچھی لگ رہی ہے، اور جو بیچارہ نیک کام کی نصیحت کر رہا ہے، اعمال کی اور اچھی بات کی نصیحت کر رہا ہے، وہ برا لگ رہا ہے۔ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے، پھر یہ حالت بنتی ہے، یہ کیفیت بنتی ہے کہ نصیحت کرنے والا برا لگتا ہے اور برائی کی طرف لے جانے والا اچھا لگتا ہے، کہ تیرے لیے جان حاضر ہے، 3 سے 6 میں جانا ہے، ہاں بولے تیرا ٹکٹ بھی لے لیتا ہوں میں، اس کا بھی گناہ اپنے سر لے رہا ہے، پیسہ اس کے لیے بھی خرچ کر رہا ہے، اور اس سے دوستی، اور پھر کیا کیا نوجوان کہاں کہاں جا رہے ہیں اور کس کس طرح جو ہے یعنی گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں، بہت سے شراب کے عادی بن رہے ہیں، ایسے ہوٹلوں میں جا کر پیسہ آ رہا ہے نا، مال یہ فتنہ بنتا جا رہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ دونوں فتنے آج سب سے زیادہ خطرناک ہے، مال کا فتنہ بھی اور اولاد کا فتنہ بھی۔ دیکھ لو آپ، کوئی کسی کو آپ بول ہی نہیں سکتے، اولاد، جس کی اولاد اگر ماں باپ کا کہنا مان رہی ہے تو وہ گویا کہ جنت میں رہ رہا ہے وہ، ورنہ وہ پیسے لا کے ہفتے میں دے رہی ہے تو اب جو چاہے کرے، کہ ماں باپ کو خرچہ مل گیا، اب وہ کہیں بھی جائے ماں باپ بول نہیں سکتے، کچھ بھی کرے ماں باپ بول نہیں سکتے، تو پھر سنڈے کو یا سیٹرڈے کو کہاں جا رہے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ کہاں کہاں جا کر کیا کیا گل کھلا رہے ہیں، کیسے کسی ہوٹلوں میں اور کیا کیا کھا رہے ہیں اور کیا کیا پی رہے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ والوں کا حال تو عجیب ہوتا تھا، مستقل، ہاں کبھی ہو گیا مہینے 2 مہینے 4 مہینے میں کبھی کھانا ہو گیا، مستقل ہم جیسا کھائیں گے نا ویسے اثرات آتے ہیں، پتہ نہیں ہوٹل میں کون کیسے بنا رہا ہے، کیسے وہ مسلمان ہے نہیں ہے، مسلمان ہے بھی تو اللہ کا نام لے کر یا نہایا بھی ہے کہ نہیں، ناپاک ہے، کس حالت میں ہے، کیسے بنا رہا ہے۔ اللہ والوں کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی ان کا خادم بھی باوضو ہو کر جو ہے کھانا بناتا تھا۔ پیر صاحب یہاں پر تشریف لائے تھے، پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، تو ان کا مزاج ہے کہ ان کے ساتھ ان کا جو باورچی ہوتا ہے وہ ساتھ میں رہتا ہے خادم، اور وہ باقاعدہ باوضو ہو کر اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا بنائے گا، اس لیے جلدی کسی کی دعوت قبول نہیں کرتے ہو، الا ہے کہ کوئی نیک گھرانہ ہو، نیک گھر ہو جہاں پتہ چل رہا ہے کہ ہاں بھائی وہ بھی نیک ہیں تو وہاں کھانے کا، ورنہ نہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ان کے بچپن کا واقعہ، پیر صاحب کے بچپن کا واقعہ، اسکول میں جب پڑھتے تھے 5-6 سال کے تھے تو ٹیچر نے پوچھا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، تو نام ہی نہیں لے رہے، بتا ہی نہیں رہے، 2-3 مرتبہ پوچھا تو ٹیچر نے سمجھا شاید ان کو معلوم نہیں ہے، تو پٹائی کر دی کہ تم کو نبی کا نام معلوم نہیں ہے، مار کھا لیا۔ پھر جب ریسیس پڑھی اس کے بعد گئے، پھر آئے، پھر کہا کہ میڈم آپ پوچھ رہی تھی نا کہ اللہ کے رسول کا نام کیا ہے، تو پھر پورا بتایا، اچھی طرح پورا بتایا، تو کہا کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیا اس وقت میں وضو سے نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں تربیت یہ ہے کہ نبی کا نام بغیر وضو نہ لیا جاوے، یہ پیر صاحب کے خود کے بچپن کا واقعہ ہے، ہمارے حضرت نے سنایا تھا، مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے سنایا تھا، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آج ہندوستان کے یعنی اگر کوئی شخص اگر پورے مسلمانوں کی فکر کر رہا ہے، سب سے زیادہ ہر محاذ پر اگر کوئی بول رہا ہے تو حضرت کی ذات ہے، ہر طرح سے بالکل کسی کا ڈر خوف کیے بغیر صرف اللہ کا ڈر لے کر یہ بندہ گھوم رہا ہے، ہر جگہ جو ہے آواز اٹھا رہا ہے، کوئی بھی مسئلہ مسلمانوں کا، اور صرف ہندوستان کے مسلمانوں کا نہیں، پورے عالم کے مسلمانوں کا، جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ شخص کھڑا ہوتا ہے، ان کا بیان سب سے پہلے آتا ہے، ان کی رہنمائی سب سے پہلے آتی ہے۔ تو ایسے اللہ والوں کی ضرورت ہے، اللہ ان کا سایہ تادر قائم و دائم رکھے۔ تو وہ پیر صاحب نے نام نہیں لیا کہ وضو نہیں تھا اس لیے میڈم، ورنہ ہمارے گھر میں تو یعنی نماز کا، ذکر کا، تلاوت کا اور درود کا ماحول ہے، اس لیے ہماری امی نے سکھلایا ہے کہ بے وضو نبی کا نام مت لینا، اس لیے صبح میں میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نام نہیں لے رہا تھا، اب میں وضو کر کے آیا ہوں ریسیس میں تو اب میں نام لے رہا ہوں۔ تو جتنا ہم جو ہے یعنی نیکی و تقوی کے ساتھ رہیں گے
اور کھانے پینے کو اچھا اور پاک بنائیں گے ویسے خیالات اندر آئیں گے. جیسا کھانا اندر جائے گا ویسے خیالات اور جذبات بنیں گے, اور اچھا کھانا اندر جائے گا تو اچھے خیالات بنیں گے, اچھے خیالات بنیں گے تو اچھے کام کرنے والا انسان بنے گا. آج بہت سے لوگ چاہ کر بھی گناہ نہیں چھوڑ پاتے. بہت سے لوگ چاہتے ہیں, آ کر کہتے ہیں, ملتے ہیں کہ ہم جو ہے یعنی گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں, نیک عمل کرنا چاہتے ہیں, نمازوں کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں, لیکن نہیں ہو پاتا. کیوں؟ جب جائزہ لیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے, صحبت ٹھیک نہیں ہے, یار دوستوں کی صحبت ٹھیک نہیں ہے. بندہ تو فکر مند ہے لیکن صحبت بری اس کو ملی ہوئی ہے. کھانا پینا اس کا ٹھیک نہیں ہے, یہ تو ٹھیک ہے لیکن صحبت, کہتے ہیں نا اچھی صحبت سے بندہ اچھا بنتا ہے اور بری صحبت سے بندہ برا بنتا ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت, فارسی کا جملہ ہے. اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور بروں کی صحبت برا بنائے گی. تو بہرحال تو فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے ان کا ولی بن جاتا ہے. جب انہوں نے شیطان کے باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تو شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے. اب شیطان جو کہے گا وہ یہ مانے گا, نیک لوگ اللہ والے جو کہیں گے ان کی بات بری لگے گی, اور شیطان نما انسانوں کی بات اچھی لگے گی. تو فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی آیت تھی جو بہت ہمت والی ہے, یعنی ہمیں مایوسی اور لاچاری سے بچانے والی ہے کہ اگر اللہ آج کسی کی پکڑ نہیں کر رہا, اپنے ظالموں پاپیوں کو اللہ نے چھوڑے رکھا ہے, تو ہم یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی طاقت نہیں رہی, اللہ کو پتہ نہیں ہے. ان ربک لبالمرصاد, آپ کا رب تو گھات میں ہے بالکل. شکاری جب شکار پر جال ڈالتا ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ نگاہ نہیں ہٹاتا کہ جیسے ہی اندر پھنسے گا پرندہ فوراً میں جال کھینچ لوں گا. کیوں؟ اگر وہ ایک دو سیکنڈ کے لیے بھی چوک گیا تو شکار اڑ جائے گا. تو اس سے زیادہ اللہ رب العزت بالکل ان کے کیمرے کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر سب اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کے سامنے ہے. سب چیز کا اللہ کو علم ہے. وہ تو اللہ نے وقت طے کر رکھا ہے, وقت سے پہلے کچھ ہوگا نہیں, اور جب وقت آ جائے گا تو پھر کچھ بچے گا بھی نہیں. اس لیے ہمیں اس کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, ہمیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے, اپنے اور اپنے گھر والوں کی, اپنے ایمان اور اعمال کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان اور اعمال یعنی درست ہو جاوے, ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. باقی یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں وہ اللہ کا میٹر ہے. اللہ جب پکڑنے پر آئے گا تو کسی کو چھوڑے گا نہیں. اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اپنا تعلق, اپنا یقین اور زیادہ مضبوط کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کل ہوں گی. آئندہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بہت ساری چیزوں میں جو ہے بہت یعنی اچھی آیتیں آ رہی ہیں. اور پھر جو سورت ہے سورۃ النحل ہے, یہ شہد کی مکھی کی سورت اس کا نام ہے. تو اس کے بارے میں آئندہ ہفتے جو ہے کلام آ رہا ہے, آئندہ اتوار کو شاید شہد کی مکھی کے بارے میں اور بھی جانوروں کے اندر اللہ نے کیا نشانیاں رکھی ہیں اپنی قدرت کی, بہت اہم مضامین آ رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اچھی طرح قرآن سے خوب فائدہ اٹھانے کی, اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہ.